حضرت ابو محمد مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ابلیس شیطان لعین جو ہے وہ 5 وجہ سے بدبخت اور اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. وہ 5 باتیں تھیں جن کی وجہ سے اسے وہاں سے نکالا گیا اور آج تک وہ دھکے کھاتا پھر رہا ہے. آج تک وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور پلٹ کر وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں گیا. ہمیشہ کے لیے عبدالآباد کی لعنت اور بدبختی اس کے نام لگا دی گئی, اس کے اوپر مہر لگا دی گئی کہ یہ وہ بدبخت ہے جس پہ ہمیشہ اللہ کی لعنت برسے گی. تو آپ فرماتے ہیں وہ 5 وجوہات تھی. پہلی یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا تھا, کبھی اپنے گناہ کا اعتراف ہی نہیں کیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی, کہ اللہ کی میں نے حکم عدولی کی ہے, اللہ نے مجھے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو میں نے نہیں کیا. اس گناہ کو اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا, کبھی مانا نہیں, آج تک نہیں مانتا, کیونکہ اپنی بہتری اور اپنی بلندی اور اپنے اعلیٰ ہونے کا وہ دعوے دار ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس نے اپنے گناہ کا کبھی اعتراف اور اقرار نہیں کیا. دوسری بات آپ فرماتے ہیں اقرار اور اعتراف تو کجا رہا, وہ کبھی اپنے گناہ پہ نادم بھی نہیں ہوا, اسے شرمندگی بھی نہیں ہوئی, کبھی اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے اللہ کی حکم عدولی کر دی, اتنا بڑا مجھ سے جرم سرزد ہو گیا. کبھی تو اس کو احساس ہوتا, وہ پریشان ہوتا, لیکن وہ کبھی پریشان نہیں ہوا. گناہ کرنے کے بعد اس نے ندامت نہیں آئی, اسے رجوع اللہ کی توفیق بھی اسے کبھی نصیب نہیں ہوئی. تو فرمایا یہ اس کی دوسری وجہ ہے ابدی بدبخت ہونے کی. اور تیسری کہ اس نے یہ کرنے کے بعد کبھی اپنے نفس اور اپنی ذات کو ملامت بھی نہیں کی, کبھی اپنی ذات کو کوسا بھی نہیں ہے, کبھی اس نے اپنی ذات کو جھنجھوڑا بھی نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے, تو نے غلط کیا تھا, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے اپنے نفس سے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی, کبھی اس کو قصوروار اور جرموار کبھی ٹھہرایا ہی نہیں ہے. اور چوتھی بات کہ اس نے توبہ کی طرف کبھی جلدی نہیں کی, کبھی توبہ اس نے جو ہے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ میں دنیا میں توبہ کر لوں, میں دنیا میں اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کروں کہ مجھ سے غلطی ہوگی, وہ غفور رحیم ہو سکتا ہے مجھے معاف کر دے. لیکن اس نے کبھی ایسا قدم اٹھایا نہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا, توبہ کرتا, اللہ سے معافی مانگتا. اس نے یہ بھی نہیں کیا. اور 5ویں چیز آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے ناامید ہو گیا. اللہ کے رب کائنات فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. وہ جتنے بھی گناہ ہو انسان کے بخش دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, توبہ قبول کر لیتا ہے بندوں کی. وہ تو کبھی تو اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا, نا امید نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ نا امید ہو گیا کہ میرے لیے اب اللہ کے یہاں رحمت نہیں ہے, شفقت نہیں ہے. تو یہ 5 باتوں نے اس کو ابدی بدبخت ڈکلیئر کروا دیا. تو آپ بتانا ہی چاہتے ہیں کہ بندوں کو بھی اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے, غور و فکر کرنا چاہیے. کبھی تو انسان کو اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہیں میرے اندر تو ایسی بات نہیں کہ میں جو ہے وہ اپنے گناہ کر کے ان کا اعتراف نہیں کرتا, میں گناہوں پہ کبھی نادم نہیں ہوا, نفس کو میں نے کبھی ملامت نہیں کی, میں نے توبہ نہیں کی, یا پھر میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہوں. اگر ایسا معاملہ ہے تو اسے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے.